السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے سننا یعنی لیسننگ۔ جتنا ہم اس زبان کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے اتنا جلدی ہم اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں، اگرچہ سنتے وقت ہم ایک لفظ کو بھی نہ سمجھیں لیکن پھر بھی سننا چاہیے۔ دوسری چیز ہے بولنا۔ جتنا زیادہ ہم اس زبان کو بولیں گے، اسپیک کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اس زبان کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت بھائی عربی جانتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسپیکنگ نہیں کرتے۔ تیسری چیز ہے لکھنا۔ جتنے الفاظ ہم یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان الفاظ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے وہ الفاظ جلدی یاد ہو جاتے ہیں، اور یاد ہونے کی وجہ سے ہم اس زبان کو جلدی اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے لگن۔ جتنا زیادہ ہم اس زبان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لگن رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ جلدی ہم اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ عربی زبان کے متعلق آج کا ہمارا پہلا لیکچر اسم اشارہ کے بارے میں ہے۔ اسم اشارہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز قریب ہو تو ہم کون سے الفاظ استعمال کریں گے، اگر کوئی چیز دور ہو تو کون سے الفاظ استعمال کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے ہم کسی قریب شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن جب کہ وہ مفرد ہو۔ عربی زبان میں اسم اشارہ قریب جب کہ وہ مفرد ہو 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ھذا، دوسرا ہے ھذہ۔ انگلش میں ان دونوں کے لیے دس استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ ھذا کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور ھذہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اور ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ھذا لیں گے۔ ھذا اسم اشارہ مذکر کے لیے ہے جب کہ وہ قریب ہو اور مفرد ہو۔ مذکر ہو، قریب ہو اور مفرد ہو تو اس کے لیے ہم ھذا کا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ اس کی مثال ھذا رجل، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، دس از اے مین۔ دوسری اگزامپل ہمارے پاس ہے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک۔ اب اس مثال میں رجل مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے اور قریب ہے اور مفرد بھی ہے، تو ان دونوں کی طرف ہم نے ھذا سے اشارہ کیا ہے۔ اب دوسری چیز ہمارے پاس ہے ھذہ۔ ھذہ اسم اشارہ ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو اور مفرد ہو۔ ھذہ اسم اشارہ مؤنث کے لیے جبکہ وہ قریب ہو اور مفرد ہو۔ اس کی مثال ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے، دس از اے وومن۔ ھذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے، دس از اے واچ۔ اب ان دونوں مثالوں میں امرأۃ اور ساعۃ دونوں مؤنث ہے، تو اس لیے ہم نے اسم اشارہ مؤنث کا ھذہ استعمال کیا ہے۔ اسم اشارہ قریب کے بحث میں ایک بات ضروری ہے۔ اسم اشارہ قریب جو کہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، جو ھذا ہے یا ھذہ ہے، یہ جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جاندار کی مثال جیسے کہ ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے، ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ اور بے جان کی مثال ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے۔ اسم اشارہ قریب مذکر اور مؤنث یہ جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے الفاظ معنی یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ٹاپک کے آخر میں کچھ آسان اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ لائے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ یاد کیجئے گا اور ان الفاظ کے ساتھ ھذا اور ھذہ کا استعمال بھی کیجئے گا۔ سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے سریر۔ سریر، سریر لغت عربی میں بیڈ یعنی چارپائی کو بولتے ہیں، چاہے وہ عام گھروں میں استعمال ہونے والے چارپائی ہو یا
سلیپنگ روم میں استعمال ہونے والے خاص بیڈ ہو، دونوں کے لیے عربی میں سریرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب سریر لفظ مذکر ہے، اس کے لیے اگر یہ قریب ہو اور مفرد ہو تو ہم اشارہ ہاذا سے کریں گے، ہاذا سریرن، یہ ایک چارپائی ہے، یہ ایک بیڈ ہے۔ دوسرا ورڈ ہمارے پاس ہے کأسن۔ کأسن لغت عربی میں گلاس کو بولتے ہیں، گلاس کو جس میں ہم پانی پیتے ہیں، جام کو بھی کأسن بول سکتے ہیں۔ کأسن مذکر ہے تو اس کی طرف اگر یہ قریب ہو تو ہم اشارہ ہاذا سے کریں گے، ہاذا کأسن، یہ ایک گلاس ہے یا ایک جام ہے۔ اب گلاس اور جام ہماری روزمرہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے جب بھی ہم اس کے استعمال کرتے ہیں تو ہم کو اس کی عربی نام یاد ہونا ضروری ہے۔ تیسری ورڈ ہمارے پاس ہے کوبن۔ کوبن لغت عربی میں کپ کو بولتے ہیں، پیالے کو بھی بولتے ہیں، وہ کپ جو بڑا ہو، اس کے لیے عربی زبان میں کوبن کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کوبن لفظ مذکر ہے، جب یہ قریب ہو اور مفرد ہو تو ہم ہاذا سے اشارہ کریں گے، ہاذا کوبن، یہ ایک پیالہ ہے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے فاکہتن۔ فاکہتن، فاکہتن لغت عربی میں پھل کو بولتے ہیں، فروٹس کو بولتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ الرحمن میں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ فاکہتن لغت عربی میں فروٹس اور پھل کو بولتے ہیں۔ چونکہ فاکہتن مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے جب یہ قریب ہو تو ہم اس میں اشارہ ہذہ سے اشارہ کریں گے، ہذہ فاکہتن، یہ پھل ہے۔ پانچویں چیز ہمارے پاس ہے ماؤن۔ ماؤن، ماؤن لغت عربی میں پانی کو بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت جگہوں پہ آیا ہے، جیسا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ۔ ماؤن لغت عربی میں پانی کو بولتے ہیں، اور ماؤن مذکر ہے۔ جب بھی ہم ماؤن پانی کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم ہاذا سے اشارہ کریں گے، ہاذا ماؤن، یہ پانی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی طرح آسان ٹاپکس ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ اگر چینل پہ نئے ہوں تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔